پی ٹی آئی کا جو ینگ ووٹر ہے وہ بڑا ایک رسکی ووٹر ہے۔ الیکشن والے دن وہ باہر نکل آئیں اور آپ کے ریزلٹس کو تہس نہس کر دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یہ موقع دے گی کہ وہ یہ الیکشن لڑ سکے۔ الیکشن کے بارے میں یہ جو افواہیں پھیل رہی ہیں یہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو پھیلا رہا ہے، اور لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ کیا ایک طاقتور چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کی موجودگی میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی کچھ حلقوں کی یہ ضرور خواہش ہے، مقتدر حلقے بھی اس میں کچھ حصہ شامل ہے اور کچھ حصہ حکومت کا بھی شامل ہے، جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ ابھی نہیں ہونے چاہیے، ان میں کچھ تاخیر ہونی چاہیے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ تو آ گیا ہے کہ الیکشن ہونا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ریاستی جو ادارے ہیں وہ کچھ عدالتوں کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرتے ہیں اور کچھ فیصلوں کو اگنور کر دیتے ہیں۔ تو اس ماحول میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے کہ کیا واقعی میں اس پہ عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تیسری جو بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے بھی ابھی تیاریوں کی بات تو ہو رہی ہے کہ جی ہمیں فنڈز دے دیجئے، پہلے کہا انہوں نے 2 دن پہلے کہا فنڈ نہیں ہے، اب چلیے وزارت خزانہ کی طرف سے کہا گیا کہ جی فنڈ ہم نے آپ کو جاری کر دیے ہیں، تو الیکشن سے تو بہت پہلے یہ سارا کام ہو جانے چاہیے تھے۔ الیکشن ملتوی کرنے کے پیچھے جو افواہ چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ شہروں کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ موجود ہے، اور اس کا 100% میں سے 10% چانس یہ ہے کہ اس الیکشن والے دن وہ باہر نکل آئیں اور آپ کے ریزلٹس کو تہس نہس کر دیں۔ جو پی ٹی آئی کا جو ینگ ووٹر ہے، جو آپ سے 18 سے 30 سال یا 25 سال جس کی عمر ہے، وہ بڑا ایک رسکی ووٹر ہے۔ اس میں ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ بہت غصہ ہے۔ اب الیکشن والے دن وہ غصہ کیسے ٹرانسلیٹ کرتا ہے میرے خیال سے کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا، ریاستی ادارے بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ کیا انٹرنیشنل سپورٹ ایسی آئے گی کہ خان صاحب الیکشن سے پہلے کسی صورت باہر آ جائیں؟ وہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ جو عدالتوں کا رویہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے، وہ ان سے اگر بات کریں تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان از اوور۔ ایک اور چیز میرے خیال سے جس سے شاید تھوڑا سا الیکشن آگے ہو سکتا ہے، اور وہ ہے عمران خان کی سزا۔ جس طرح کا ماحول بن رہا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی شاید عمران خان صاحب کو کوئی سزا دی جائے۔ اس کا مطلب کہ عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے دسمبر کے اینڈ، جنوری کے پہلے ہفتے میں۔ تو کیا اس کے 1 مہینے بعد ریاستی ادارے چاہیں گے کہ وہ الیکشن کرائیں ایک ایسے وقت میں جب پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر اور جو کارکن ہے اس میں بہت غصہ ہو؟ عمران خان صاحب نااہل تو آلریڈی ہیں، لیکن ابھی سارے کیسز کا فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو یہ بہت سارے کیسز میں سے اگر 1-2 کا بھی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ جس پوزیشن پر آج ہیں اس سے بدتر پوزیشن میں جائیں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو یہ موقع دے گی کہ وہ یہ الیکشن لڑ سکے۔ کسی بھی پارٹی کا ووٹ بینک ختم ہونے میں یا کم ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ ہم نے پیپلز پارٹی کا دیکھا کہ اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ 11-12 سال کانسٹنٹ رہا۔ 1977 کے بعد 1988 میں الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی، تو ابھی بھی پی ٹی آئی کا میرا نہیں خیال کہ ووٹ بینک جو ہے وہ کوئی اتنی جلدی ختم ہو جائے گا یا ڈیکریز ہوگا۔ ڈی مورلائز ہو سکتے ہیں، گھروں سے باہر نہیں آئیں گے، لا تعلق ہو جائیں گے، لیکن ان کی ہمدردی، ان کا ووٹ بینک وہ برقرار رہے گا۔ اگر الیکشن میں تاخیر ہوتی ہے تو میرے خیال سے نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کو اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک تو ان کی حکومت کو گئے بھی ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں، اور ان کی جو پرفارمنس تھی پی ڈی ایم حکومت کی وہ بالکل جیسی تھی ہم سب کے سامنے ہے۔ تو اس کے بعد میرے خیال سے مسلم لیگ نون نے پوری کوشش کی ہے، اور وہ چاہیں گے بھی کہ جتنا بھی ہو سکے ان کی حکومت سے اور اگلے الیکشن میں جتنا بھی ہو سکے وقفہ ڈال سکے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس نگراں حکومت کے بارے میں بات کریں، ہماری حکومت کی پرفارمنس کی بات کم کریں۔ نواز شریف صاحب یہاں اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دوسری پارٹیوں کی طرف سے، نہ صرف پی ٹی آئی بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی یہ کھلم کھلا الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ لاڈلے ہیں۔ کون لاڈلا ہے کون لاڈلا نہیں ہے یہ ابھی طے کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن جوں ہم الیکشن کی ڈیٹ کے قریب پہنچیں گے، ایکٹیویٹی سرفیس پہ آ جائے گی، تبھی یہ طے کر سکتے ہیں ہم کہ کس کو فائدہ ہونے جا رہا ہے اور کس کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسی باتیں آج کل ہو رہی ہیں جو اکثر الیکشن کے جیتنے کے بعد ہوتی ہیں، جیسے صدر کون بنے گا،
18ویں ترمیم کے ساتھ کیا ہوگا. تو مسلم لیگ نون میری رائے میں ایسا لگ رہا ہے کہ اتنی پر اعتماد لگ رہی ہے کہ جیسے کہ وہی حکومت بنائیں گے اور وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ حکومت بنائیں گے اور پھر وہ آئینی ترمیم کریں گے جو انہوں نے کرنا ہے. نواز شریف کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہے. ان کی سب سے شدید خواہش ان کی بھی، ان کی پارٹی کی، ان کے گھر والوں کی بھی یہ ہے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم کا حلف ضرور اٹھائیں. اگر الیکشن 8 فروری سے آگے گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر الیکشن جلدی ہونے والے نہیں ہیں. اگر الیکشن ہوئے آگے تو زیادہ سے زیادہ شاید 1 مہینہ ہو جائے، اس سے آگے نہیں جائے گی بات. اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے IMF کے بعد ساتھ ہمارا معاہدہ ہے اور وہ اپریل کے اینڈ تک جا کے ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے میرے خیال سے جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جن کو راجہ ریاست بڑے کہتے ہیں ہمارے، وہ یہ چاہیں گے کہ الیکشن ہو کے ایک نئی منتخب حکومت آئے تاکہ وہ IMF کے ساتھ بیٹھے اور اگلے 5 سال کی ڈیل کرے، کیونکہ ہمیں ان پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے. اس سال ہم نے بہت سے اپنے لون جو ہیں وہ واپس کرنے ہیں. خواہش تو میری یہ ہے کہ الیکشن ہوں 8 فروری کو، ہر صورت ہوں، جمہوری حکومت آئے، جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ہو. خواہشات تو ہماری یہ ہیں، لیکن ہماری خواہشات کم ہی پوری ہوتی ہیں.